بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آب زمزم آخر آتا کہاں سے ہے؟ دنیا کے سب سے حیران کن معجزے کا ماں سائنسدانوں کی بڑی ریسرچ مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں برس سے جاری ہے۔ دینی متون کے مطابق یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ اس کے برعکس دنیا کا ہر پانی قیامت سے قبل معدوم ہو جائے گا۔ اور اس کا ذائقہ امتیازی نوعیت کا کیوں ہے؟ ان سوالات کو العربیہ .net سے نے ڈاکٹر انجینئر یا کوئی شخص کے سامنے رکھا، جنہوں نے امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی سے انوائرمنٹل انجینئرنگ میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے۔ وہ پانی کے امور کے پہلے سعودی ماہر اور زمزم کے کنویں کی تجدید کے منصوبے کے نگراں بھی ہیں۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں مستند عالمی اور تاریخی معلومات کا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کوشک نے واضح کیا کہ زمزم کے کنویں کے ظہور کا واقعہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجر اور شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران بیابان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی۔ اس موقع پر ماں نے صفا مروہ کے درمیان بے قراری میں دوڑ لگائی اور اپنے رب سے مدد مانگی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پر سے ضرب لگائی۔ اس ضرب کو عظم جبرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے۔ ان میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ڈاکٹر کو شک کے مطابق پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کنویں کے مقام تک پہنچ گیا، جہاں شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ مقام خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ البتہ اس وقت تک بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ کوشک نے بتایا کہ یہ پانی چٹانوں کے 3 شگافوں کے ذریعے کنویں میں جمع ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کے نیچے اور صفا مروہ کی سمت پھیلی ہوئی ہے۔ کوشک کا کہنا ہے کہ زمزم کا پانی جنت سے نہیں آتا، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے۔ زمزم کے پانی کے منفرد ذائقے کا راز بتاتے ہوئے کوشک کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق پانی کے مخصوص سمتوں سے مائنہ چٹانوں کے ذریعے گزرنے سے ہے۔ کوئی بھی پانی جو ان مقامات سے پھوٹے گا وہ کنویں کی گہرائی میں گرے گا۔ وہ آب زمزم جیسے ذائقے اور خصوصیات کا حامل ہوگا۔ اب زمزم کے 60 سے زیادہ نام ہیں۔ ان میں مشہور ترین نام زمزم، سقیا الحاج، شراب الابرار، طیب، برق اور عافیہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ قدیم زمانے سے ہی اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے ان کا استقبال آب زمزم سے کیا کرتے تھے۔ اس پانی کو مٹی کے صحاروں میں مستقی کے گوند کی دھونی دے کر مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ اس مہک کے سبب یہ پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ رواج آج بھی باقی ہے، جبکہ ماہ رمضان میں افطار کے دسترخوان پر کھجور کے ساتھ صرف آب زمزم ہی پیش کیا جاتا ہے۔
مکہ کے رہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کا تدفین سے قبل آب زمزم سے غسل دیا جائے۔ علاوہ ازیں ہر حاجی اور معتمر اس کو اپنے وطن میں موجود عزیز و اقارب کے واسطے بطور ہدیہ لے کر لوٹتے ہیں۔